عابد شیر علی صاحب، عام طور پر بڑے لیڈرز جو ہیں وہ ایسے موقعوں کے اوپر آگے آ کے تو انیشیٹو لیتے ہیں، راستہ نکالا کرتے ہیں. کیا یہ ٹائم نہیں ہے کہ نواز شریف جوڑنے کے لیے آگے ہیں، لوگوں کو جوڑیں، آگے کے لیے راستہ کھولیں؟ دیکھیں ملک صاحب، شہباز شریف صاحب نے بارہا آن دی فلور آف دا ہاؤس بھی جو سنی اتحاد کونسل کے جو نمائندگان ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات چیت کی بات کی، اور جس طرح پھر آگے سے رسپانس آتا ہے اور وہ جو ہم پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں، تو یہ پارلیمان بن چکی ہے. میں پھر یہی رونے رپے رہیں گے. تو میں جو صاحب آپ کے آبزرور ہیں، یہ الیکٹورل ریفارمز کا ایک سنہری موقع ملا تھا پی ٹی آئی کو، جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت پچھلی حکومت میں. یہ اسمبلیوں سے چلے گئے، ان کو اسمبلیوں سے ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا، بیٹھ کے ریفارمز کرتے تاکہ آگے آنے والے نسلوں کے لیے ہم ایک سیکیور سسٹم. ہم جب اقتدار میں ہوتے ہیں ملک صاحب، ہمارے نظریات کچھ اور ہوتے ہیں. جب ہم اپوزیشن میں آگے بیٹھتے ہیں تو ہم بڑے ہمدرد بن دیتے ہیں ملک کے لیے. تو میں سلمان اکرم راجہ صاحب سے بالکل یہ کہوں گا کہ آپ بیٹھ کر چارٹر آف اکانومی بنائیں، الیکٹورل ریفارمز بنائیں، ایک مستقل بنیادوں پر. جو بھی حکومت آتی ہے آگے آنی جانی رہتی ہے، یہ سزا اقتدار تو اللہ کا ہے. تو بیٹھ کے پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمام جو مسائل ہیں الیکشن سمیت اکانومی کے، جس نے بھی جو بھی ماضی میں کیا، الزامات کی سیاست کریں گے تو نقصان تو پاکستان کے غریب کا ہوگا، پاورلوم انڈسٹری کا ہوگا، پاکستان کی انڈسٹری کا ہوگا، پاکستان کے تاجروں کا ہوگا، ایک کسان کا ہوگا. آئیں آپ پارلیمان کے اندر بیٹھ کر ایک ایسی ریفارمز اور چارٹر آف اکانومی بنائیں، چارٹر آف ڈیموکریسی بنائیں. آئیں بیٹھ کر ایک ایسا چارٹر طے کریں جس سے پھر آپ اور ہم ڈیویٹ نہ کریں. ریفارمز لے کر آئیں، آپ جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں. آپ کے پاس ایک سنہری موقع ہے، آپ کو یہ موقع شاید پھر بار بار نہ ملیں. ہم باتیں ہی کرتے رہیں گے اور اس طرح لڑتے رہیں گے آپس میں. اور یہ امپریشن ہے جو لوگوں کے جو باجے بجائے ہیں اس دن صدارتی کہ آپ لوگوں کے اندر پارلیمان کا ایک بیڈ امیج بھیج رہے ہیں کہ یہ پارلیمان ہے پاکستان کی، جہاں کے اندر آپ جا کے باجے بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، جیسے سنیما راجہ صاحب سے بھی پوچھ لیں. تو یہ بیٹھ کر ملکی مفادات کے لیے کوئی ایسے اقدامات کریں کہ تاکہ لوگوں کو سکھ کا سانس ملے.